صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الحیض وقول اللہ تعالی ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض الى قوله ويحب المتطهرین باب کیف کان بدء الحیض وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا شیء كتبه الله على بنات آدم وقال بعضهم كان اول ما ارسل الحیض على بني اسرائیل قال ابو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اکثر قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بصرف حدت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفستي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر یا انفستی یا نفستی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الغسل کے بعد کتاب الحیض کا بیان کیا، چونکہ طہارت جس سے متعلق تھی اس کا بیان پہلے کر دیا اور جو اسباب تھے وہ بعد میں بیان کیا. حیض عورت کو، بالغہ عورت کو آنے والا ایسا خون رحم جس کو پھینکے جو بیماری کی وجہ سے نہ ہو، جو بیماری کی وجہ سے ہوگا اس کو استحاضہ کہیں گے، اس کا بیان آگے آتا ہے، وہ بھی کتاب الحیض کے اندر ہی بیان کیا ہے. ایک ہوتا ہے حیض جو عورت کو خون آتا ہے بالغہ کو 3 دن سے لے کر 10 دن تک اس کی میعاد ہے، 3 دن اس کی کم از کم میعاد ہے اور 10 دن زیادہ سے زیادہ. اس سے کم یا زیادہ ہوگا تو وہ استحاضہ کہلائے گا. جو خون آتا ہے جس حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس کو ہم نفاس کہیں گے، وہ چاہے 1 منٹ ہو یا 40 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن سے زیادہ ہو وہ استحاضہ کا ہوگا. حاملہ عورت کو جو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے وہ بھی استحاضہ ہوتی ہے، اس میں نماز نہیں چھوڑے گی. باقی اس کے احکام آگے مزید آتے جائیں گے. اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکے گی، عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکے گی، عورت نماز نہیں پڑھ سکے گی، عورت روزہ نہیں رکھ سکے گی. نمازوں کی تو معافی ہوگی کیونکہ یہ زیادہ ہے، البتہ جو روزے ہیں اس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی. امام بخاری نے اس باز کو چلانے سے پہلے قرآن مجید کی آیت سے اس کو بیان کیا ہے، چونکہ یہ بڑی آیت، اس سے چونکہ احکامات کا استنباط ہوتا ہے، اس واسطے اس کو پہلے بیان کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ هُوَ اذن، محبوب کہہ دیجئے کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے، اذن گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا تم عورتوں سے حیض کے اندر دور رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، عورتوں کے قریب نہ جاؤ، اپنی بیویوں کے قریب نہ ہو. حَتَّى يَطْهُرْنَ، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائے تو فَأْتُوهُنَّ، تم آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا. بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. امام بخاری نے اس کے ساتھ جو پہلا باب لے کر آئے کہ حیض کی تاریخ کیا ہے، ابتدا کہاں سے ہوئی حیض کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ ایسی شے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بناتے آدم کی یا حوا کی بیٹیوں پر رکھا
اور ایک قول یہ ہے وقال بعضهم، یہ بعض قول کی نسبت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف بھی کی جاتی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جاتی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس قول کی نسبت حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جاتی ہے کہ پہلا وہ جس کو حیض آیا وہ بنی اسرائیل والے تھے، اور اس کے والے سے بھی تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کی عورتیں جو تھی وہ مردوں کے ساتھ کثرت سے نماز پڑھنے آتی، تو پھر ان کے لیے دعا کی گئی، تو وہ پھر حیض آیا تو ان کو پھر پیچھے کیا جاتا، اخرہن من حیث اخرہن اللہ، ان کو پیچھے کرو جہاں جیسے اللہ نے ان کو پیچھے کیا ہے۔ تو امام بخاری ابو عبداللہ یعنی امام بخاری وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اکثر ہے، وہ یعنی زیادہ شامل ہے۔ اب اس کے اندر دونوں روایتوں میں تطبیق کیسے ممکن ہے کہ جو صحابی نے کہا وہ اسرائیلی روایت کر کے بھی اس کو جھٹلایا، بعض نے فتح الباری میں بیان کیا گیا کہ بعضوں نے اس کو جھٹلا دیا ہے، کیونکہ کبھی عورت جب سے بنی ہے اس کے ساتھ یہ تعلق یہ چیز منسلک رہی ہے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل والوں پر چونکہ مختلف عذاب آئے، ان میں ایک یہ عذاب آیا تھا کہ ان کی عورتوں کو مسلسل حیض والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تو زیادہ حیض والا معاملہ جب شروع ہوا تو پھر ان کی طرف نسبت کر کے بیان کی جانے لگی، تو کسی خاص سبب سے کسی خاص نافرمانی سے کوئی چیز آئے تو پھر اس کی طرف نسبت شہرت پکڑ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اس طرح زیادہ شامل ہے کہ بنات آدم میں بنی اسرائیل والی بیویاں بھی آ جائیں گی، تو سب کوئی شامل ہے کہ اللہ نے یہ حیض ان عورتوں پر رکھا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لفظ حیض بولنے سے بڑے کترا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی شرعی عذر لفظ بولنا چاہیے، حیض بولیں گے تو یہ ایک اچھا لفظ نہیں ہے، یہ اگر اچھا لفظ نہیں ہے تو یہ احادیث میں حیض کا لفظ کیوں آیا، قرآن میں محیض کا لفظ کیوں بولا گیا؟ اس واسطے وہ اپنے دماغ کو اس والے سے تھوڑا سا وسیع کرے، ایسے الفاظ قرآنیہ یا حدیث مبارک کے الفاظ کو یوں نہ کہیں کہ یہ اچھے نہیں ہیں، یہ بے ادبی میں آ جاتے ہیں۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن قاسم وہ کہتے ہیں میں نے حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر ان کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے سنا کہ ہم نکلے، حج کا ارادہ تھا، تو جب ہم مقام صرف یا صرف پر پہنچے تو آپ فرماتی ہے کہ مجھے حیض آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے کر آئے، میں رو رہی تھی۔ سبحان اللہ، یہ لوگ عبادات میں کمی کی وجہ سے روتے تھے، اور آج کی بیوی جو ہے عبادت کرنے کے مسئلے میں رو رہی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ماں لکی، کیا وجہ بنی، کیا تجھے حیض آ گیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ جی۔ فرمایا یہ ایسا امر ہے جس کو اللہ نے بنات آدم پر لکھ دیا ہے، تو جو حج والے حاجی امر ادا کرتے ہیں وہ ادا کر، لیکن یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف تو نہیں کرنا، مسجد میں ہے نا وہ نہیں کرنا۔ تو اماں جی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام عورتوں کی طرف سے پھر گائے کی قربانی ادا کی تھی، بالبقری، گائے کی قربانی ادا کی۔ تو ظاہر بات ہے گائے کے ساتھ اسے ہوئے کہ نہیں، گائے کے ساتھ اسے ہوئے نا، تو ادا کیے، تو اس طرح گائے کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیلہ۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض۔ باب ہے حائضہ عورت اپنے خامد کے سر کو دھو بھی سکتی ہے اور کنگھی بھی کر سکتی ہے۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین کہتی ہیں کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو کنگھی کرتی تھی اور میں اس وقت حیض میں ہوتی تھی۔ تو یہ ایک بات سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنات آدم پر اللہ نے یہ فرض کر دیا، تو اس والے سے کوئی بھی عورت اس سے مستثنا نہیں ہے، ہر عورت کو، جب ام المومنین جو ہے ان کو یہ امر رکھا گیا ہے تو پھر باقی سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ جی
قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام عن عروة انه سئل اتخدمني الحائض او تدن مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي حين وكل ذلك تخدمني وليس على احد في ذلك بأس. اخبرتني عائشة انها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين مجاور في المسجد يدنى لها رأسه وهي في یدنی لہا راسہ وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت عروہ سے کہ پوچھا گیا کہ حیض والی بی بی سے میں خدمت لے لوں یا میں وہ عورت میرے قریب ہو جائے یا میں عورت میرے قریب آ جائے کس حال میں وہ جنبی ہو. دو صورتوں میں ناپاک ہے نا, جنبی ہو یا حیض والی ہو, حیض نفاس والی ہو. حضرت عروہ نے کہا یہ کل ذالکہ, ان میں سے ہر چیز میں کوئی حرج نہیں ہے, مجھ پر یہ آسان ہے. ہر چیز ان کی صورت میں یخدمونی یا تخدمونی, وہ میری گھر والی میری خدمت بھی کرتی ہے اور اس بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. مجھے اس بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو وہ کنگھی کرتی تھی حائض کی حالت میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد کے اندر معتکف ہوتے تھے. حضور میرے لیے سر اقدس قریب کرتے تھے اور ام المومنین حجرہ میں ہوتی تھی, غالباً پردہ لگا ہوتا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو میں حیض کی حالت میں کنگھی کر دیتی تھی. باپ کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے کہ خامد کے بال کو دھونا, سر کو دھونا اور کنگھی کرنا یہ جائز ہے. اصل یہ یہودیوں میں ہوتا تھا, یہ آگے روایت آتی ہے, یہودیوں میں ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو جدا کر دیتے تھے, بالکل کھاتے پیتے نہیں تھے, نفرت کرتے تھے. اسلام نے پھر ان کو برکت دی ہے اور یہ پھر کس طرح ان کو سہولت کس طرح دی گئی ہے وہ ذرا کہتے ہیں. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان ابو وائل يرسل خادمه وهي حائض الى ابي رزين فتاتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. باب ہے اور مرد کا قرآن پڑھنا اپنی حیض والی عورت کی گود میں, اور ابو وائل جو تھے وہ اپنے خادم کو بھیجتے تھے وَهِيَ حَائِضٌ, اس حال میں کہ وہ جو خادمہ ہوتی تھی وہ حیض کی حالت میں تھی ابو رزین کی طرف, تو ان کے پاس وہ قرآن مجید لے کر آتی تھی, اس کو وہ پکڑا ہوتا تھا مصحف کے غلاف جو ہوتا ہے اس کے, تو یعنی کپڑا ایک خارجی کپڑے کے ساتھ لٹکا کر لے کر آتی تھی. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين سامي زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ منصور بن صفیہ سے کہ ان کی والدہ بی بی صفیہ نے بیان کیا کہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں مجھ سے ایک لگائے ہوتے تھے سینے کے ساتھ, اور میں حالت حیض والی تھی, پھر حضور قرآن پڑھتے تھے. تو یہ کوئی بری بات نہیں, اس طرح قرآن پڑھنا یہ ایک حکمی نجاست ہے. جی باب من سمى النفاس حيضا. قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب ابنة ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة اذا حدت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي قال انفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب ہے کہ جس نے نفاس کا نام حیض رکھا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ابو سلمہ سے کہ زینب بنت ام سلمہ نے بیان کیا کہ ام سلمہ انہوں نے اس کو بیان کیا, کہتی کہ ہم اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خدمت میں حاضر تھی, تو ایک منقش چکور قسم کی چادر تھی, اس میں حضور کے ساتھ لیٹی تھی. مجھے حیض محسوس ہوا تو میں ہٹ گئی.
تو میں نے اپنے جو اس والے سے حیض والے کپڑے تھے وہ پہنے، تو حضور نے فرمایا کیا تجھے انفستی، کیا تجھے حیض آ گیا؟ اب حیض کا نام نفاس رکھا۔ باب یہ ہے کہ جس نے نفاس کا نام حیض رکھا، حالانکہ حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ حیض تھا، اس کا نام نفاس رکھا۔ تو اصل یہ امام بخاری کی طرف سے یہ ایک ہے کہ اگر نفاس کا نام حیض کا نام نفاس رکھا جا سکتا ہے تو نفاس کا نام بھی حیض رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک قیاسی طور پر باب ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ باب جو باندھتے ہیں وہ آپ کی ایک شرح بھی ہوتی ہے، باب باندھنے کا اندر مقصود ہے کبھی شرح بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلایا تو اپنے ساتھ وہ جو کپڑے پہن لیے تھے حیض والے، ان کے ساتھ حضور نے اپنے ساتھ چادر میں لٹا دیا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے کہ یہ جو کہتے تھے کہ بھئی بل کو جدا کر دینا، فرمایا میں تو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ عورتیں کو نفرت والی چیز نہیں ہے۔ جی، باب کے ساتھ مناسبت ظاہر کہ نفاس کا نام حیض رکھنا، یہ حیض کو نفاس سے تعبیر کرنا۔ باب مباشرة الحائض قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فاعتذر فيباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ فرماتی ہے کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے اکٹھے غسل کرتے تھے، اور ہم میں سے ہر ایک جنبی ہوتا تھا، یعنی غسل فرض ہوتا تھا، اور حضور مجھے حکم دیتے تو میں ازار باندھ لیتی، پھر حضور میرے ساتھ فیباشرنی وانا حائض، حضور میرے ساتھ اکٹھے ہو جاتے، اور اس حال میں کہ میں حیض والی ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس میں ادھر نکالتے، آپ اعتکاف میں ہوتے، میں آپ کا سر وقت دھو دیتی وانا حائض، اس حال میں کہ میں حیض والی ہوتی۔ تین باتیں ذکر فرمائی، ایک ہی برتن سے دھونا، غسل کرنا حالت جنابت میں، تو مباشرت کا مطلب ایک ہوتا ہے جسم کے ساتھ ملنا، اور ایک ہوتا ہے حکمی طور پر باہمی اکٹھے ہونا، ملاقات باہمی اکٹھے ہونا۔ تو پہلی حدیث کے اندر اشارہ وہ ہے کہ اکٹھے غسل کرنا، اور دوسری کے اندر یہ کہ باقاعدہ ساتھ لیٹنا، یعنی جسم اکٹھا ہوا، اور تیسرا یہ کہ بھی جسم کو چھونا۔ تو یہ جسم کو چھوا گیا حالت حیض کے اندر، تو عورت کو اللہ معاف کرے ایسی کوئی گندی چیز نہیں ہے، یہ معاشرے کے اندر اس کو اتنا برا یہودیوں نے بنا دیا تھا، یہ تو اسلام نے عزت دی ہے۔ جی، قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسهر قال اخبرنا ابو اسحاق هو شيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتذر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وايكم يملك اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربه۔ صاحب و خالد مجری بن شیبانی۔ جی، امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، کیا فرماتی ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کو جب حیض کی پوزیشن ہوتی تھی، حالت ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا کہ ان یباشرہا کو اپنے ساتھ اس کو لٹانے کا، تو حکم دیتے کہ ازار باندھ لے، حیض کے جہاں خون اٹھتا ہے وہاں پر کپڑا رکھ لے، پھر حضور آپ ساتھ وہ جسم اپنا لگا لیتی۔ تو آگے اماں جی کیا فرما رہی ہیں، وہاں تو تم میں سے کون ہے جو حضور جیسا کنٹرول رکھتا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کنٹرول رکھتے تو وہ ضبط نہیں کر سکتے۔ تو یہ بے مثلی پر بھی دلیل ہے۔ آگے قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة من نساء امرها فتذرت وهي حائض۔ یہ بھی وہی روایت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے۔ جی، رواه سفیان عن شیبان۔ جی جی، باب ترک الحائض الصوم۔ صوما۔ قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو بن اسلم عن اياد بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فتن الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار فقلنا وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكبرن اللعن وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين
اذهب للب الرجل الحازم بالرجل الحازم من إحداكن قل وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا هادت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها باب ہے حائضہ عورت کا روزے کو چھوڑنا۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ تھی یا عید الفطر تھی، عید گاہ کر نکلے تو آپ عورتوں کے پاس سے جب گزرے تو آپ نے اے عورتوں کے گروہ تم صدقہ کرو کیونکہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تمہیں اکثر جہنمی ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، ہم جہنمی کیوں ہیں؟ فرمایا تم لعنت کثرت سے کرتی ہو، لکھ دی لعنت، لکھ لعنتیں، اور تم خامدوں کی نافرمان ہو۔ فرمایا میں دین و عقل میں ناقص میں نہیں دیکھتا تم کو، جو میں دیکھتا ہوں ناقصات عقل و دین تم ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم بڑے محتاط عقل مند کی مرد کی عقل کو لے جاتی ہو، مت مار دیندے ہو۔ یعنی یہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا دین ناقص کیسے، ہماری عقل ناقص کیسے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں جب یہ حضور نے کہہ جو دیا کہ تمہاری عقل بھی ناقص ہے، تمہارا دین ہی ناقص ہے، تو بات مان لینی تھی۔ بس یہ جو پوچھنا ہے نا آگے سے کہ ہماری عقل ناقص کیسے ہے، یہ دلیل ہے اس کی کہ جب آقا نے کہہ جو دیا بھی عقل ناقص ہے تو مان لیں ناقص ہے۔ ہماری عقل اور دین ناقص کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے نصف نہیں ہے ان کا، ہاں، اور قرآن نے وجہ بیان کی ہے کہ تم میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے۔ جی بالکل، بس فرمایا یہ عقل کا نقصان ہے۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی حیض آ جائے تو نماز اور روزہ نہیں کرتی؟ جی ہاں سی ہے۔ میں یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ جی باب تقضی الحائض المناسک كلها الا الطواف بالبيت كلها الا الطواف بالبيت جی وقال ابراهيم لا باس ان تقرا الايات ولم يرب ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وقالت عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإذا في بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة وقال عطاء عن جابر حادت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنوب وقال الله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه جی وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا صرفا تمست فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله اني لم احج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري۔ باب ہے کہ حیض والی عورت جو ہے وہ حج کے جتنے مناسک سارے ادا کرے گی لیکن مسجد میں داخل نہیں ہوگی، بیت العشی کا طواف نہیں کرے گی۔ امام بخاری اس کے نیچے 6 اثر لے کر آئے ہیں اثار صحابہ سے، جس کا مقصد یہی ظاہر کرنا ہے کہ قرآن کی تلاوت حیض والی عورت کے لیے جائز ہے۔ ذرا وہ دیکھیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ حیض والی عورت قرآن کی آیت پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جنبی بندے کے لیے قرآن کی آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ دو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں حضور نے حکم دیا کہ ہم جو حیض والی بیویاں ہیں وہ نکلیں عید کے دن اور وہ تکبیرات کہتے ہوئے جائیں اور دعائیہ کلمات وغیرہ وہ کہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابو سفیان نے کہ ہرقل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو خط لکھا تھا تو نبی پاک ہرقل نے دعا بھی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے ساتھ وہ آگے بلایا، تو فقال، تو آپ نے اس کو پڑھا، فاذا فیہ، جو اس کے اندر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ قرآن کی آیت تھی، اہل کتاب تمہارے ہمارے درمیان ایک کلمہ ہے، اس پر ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کریں اور شرک نہ ٹھہرائیں، پوری آیت۔ حضرت عطا کہتے ہیں حضرت جابر سے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ کو حیض آ گیا تو آپ نے حج کے مناسک سارے ادا کیے بیت اللہ شریف کے طواف کے علاوہ، اور نماز ادا نہیں کی۔ حضرت حکم کہتے ہیں کہ میں جانوروں کو ذبح کرتا ہوں، میں جنبی ہوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے تو اس کو ذبح کے وقت جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جس کو نہ کھاؤ۔ اب امام بخاری نے ساری باتوں سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی، ہرقل کا جو خط جو بھیجا گیا باقاعدہ، تو وہاں پر قرآن کی آیت پڑھی گئی، تو اس کو جواب یہ کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی کلمات تھے، وہ خط بن گیا تھا، اور جس طرح تفسیری ہوتی ہے، اس کی آیات بھی ہوتی ہے، تشریحات بھی ہوتی ہے، تو اس کے اندر اس کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ایک بات یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ذکر، امام بخاری نے ذکر سے استدلال کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر میں ہوتے تھے، بیویوں کو آپ نے کہا تکبیرات کہتے ہوئے جانا ہے، اور جو جانوروں کو ذبح کرنا ہے تو یہ بھی ذکر ہے، بسم اللہ شریف پڑھنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ کر فرمایا کہ تم حج کے مناسک ادا کرو، صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، اور جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی، باقی یہ آپ نے سارا، لہٰذا وہ بھی ذکر تو کہی گا نا، تو ذکر سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کا پڑھنا جائز ہوگا۔ یہ امام بخاری کا ایک استدلال ہے جو کہ درست نہیں ہے، کہ بھئی ذکر وہ تسبیح و تحلیل میں آ جاتا ہے، قرآن اور ہے، اور قرآن کا جو حکم ہے وہ کئی احادیث سے ثابت ہے کہ جو قرآن جنبی بندہ ہوگا وہ بندہ قرآن نہیں پڑھے گا، سری روایات موجود ہے۔ علامہ بدر یعنی نے اس کے اوپر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، اور تفصیلی کلام کے اندر کہا ہے کہ امام بخاری کی اس میں جتنے بھی استدلالات ہیں وہ جنبی کے لیے قرآن کو جائز قرار دیتے ہیں، وفی کل ذالک مناقشۃ، ہر ایک کے اندر مناقشہ ہے، ورد علیہ الجمہور، جمہور نے اس کے اوپر رد کیا ہے۔ یہ امام بخاری کا اپنا ایک ذوق کہہ لیں یا اپنے تفردات کہہ لیں، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس والے سے منع ہی فرمایا ہوا ہے۔ تو امام بخاری حدیث کو اکٹھا کرنے والے ضرور تھے، لیکن جو فقیہانہ معاملہ ہے وہ اس اعتبار سے ہم ان ائمہ کی تحقیق مانیں گے جنہوں نے ان سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، والحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا علم ان سے بدرجہ اتم تھا۔ جی باب الاستحاضۃ قال حدثنا، اچھا، اس کے آگے امام بخاری نے جو دوسری حدیث بیان کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، تو کہتے ہیں بھی حج کا یاد تھا کہ حج ہی کرنا ہے، جب ہم مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، میں رو رہی تھی، میں کیا رونے کی وجہ؟ حضور یہ وجہ ہے کہ میں حج کرنے کو پسند کرتی ہوں، اس سال میں حج نہیں کر سکوں۔ فرمایا یہ پر آپ نے قیاس کر رہی ہو، حج کر سکتی ہو۔ فرمایا تجھے حیض آ گیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ چیز ہے اللہ نے بناتے آدم پر فرض کر دی ہے، تو کر حج جیسے حاجی کرتے ہیں، تیرا حج ہو جائے گا، لیکن بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرنا، اس کا پھر دم دیا جائے گا۔ مولا صلی وسلم